میں آپ سے عرض کروں کہ جب بھی موت کا ذکر آتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو موت کی حقیقت پتہ چل جائے، صرف ایک چیز یاد رکھیے، حضور پاک صاحب لولاک مصطفیٰ جان رحمت کی وفا، ان کے عشق میں موت آنی چاہیے بس۔ اگر ان کی وفا کے ساتھ موت ہے تو موت اتنی خوبصورت چیز کا نام ہے کہ بہت پیاری اور خوبصورت بات ہمارے بزرگوں نے، صوفیہ نے بتائی کہ انسان کا جو سفر ہے وہ گویا کہ علم الہی سے شروع ہوتا ہے اور انسان کے سفر کا اختتام جنت پر ہوتا ہے، یعنی مومن کے سفر کا اختتام انشاءاللہ جنت پر ہوگا، یا یوں کہہ لیں اس کو کہ سفر کی شروعات ہے علم الہی سے اور سفر کا اختتام ہے دیدار الہی پر۔ جس کا آغاز، جس کی شروعات بظاہر اب اس کو بہت وہ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی تقریر کی محفل نہیں ہے، مختصر تعزیت کی اصال ثواب کی محفل ہے، 10 بجے ختم بھی ہونا ہے۔ سوچے ذرا کہ انسان علم الہی میں تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، پھر اسے منتقل کیا گیا ارواح کی شکل میں عالم ارواح کے اندر، پھر اس کے بعد باپ کی پشت میں اس کی منزل ہوئی۔ باپ کی پشت کتنی تنگ اور تاریک ہوگی، وہاں بھی انسان رہا۔ پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں آیا، جب ماں کے پیٹ میں آیا تو بڑے شعوروں کے ساتھ آیا، ماں کا چھوٹا سا شکم، اس میں انسان سمایا، اور جب قدرت نے چاہا تو شکم مادر نے اس کو دھکے دینے شروع کیے، لیکن وہ بچہ، انسان بچے کی شکل میں، وہ سمجھتا تھا کہ یہ کائنات بڑی خوبصورت ہے، یہ کائنات بڑی حسین و جمیل ہے۔ سوچئے ذرا، بظاہر دیکھنے میں تو ماں کا شکم ایک بالشت ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو انسان سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑی حسین کائنات ہے۔ ایک وقت آیا کہ پیٹ نے اللہ کے حکم سے اس کو ڈھکیلا، نہیں آنا چاہتا تھا دنیا میں، لیکن انسان نے نہ چاہتے ہوئے دنیا میں قدم رکھا۔ تب انسان کو حیرانی ہوئی، میں تو دیوانہ تھا، پاگل تھا، اتنی بڑی کائنات میں اللہ مجھے بھیج رہا تھا اور میں آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ماں کا شکم میرے لیے بہت اچھی چیز تھی، لیکن اس میں شفق کا جمال کہاں تھا، افق کی سرخیاں کہاں تھی، چاند کی چاندنیاں کہاں تھی، ستاروں کی انجمن کہاں تھی، گلوں کا تبسم کہاں تھا، کلیوں کی مسکراہٹ کہاں تھی، بلکھاتی ہوئی دریا کہاں تھی، موجیں مارتے ہوئے سمندر کہاں تھی، ماں کی شفقتیں کہاں تھی، باپ کا پیار کہاں تھا، بہنوں کی لوریاں کہاں تھی، مرغ کی آواز کہاں تھی، گلستان کی بہاریں کہاں تھی، سب سے عظیم بات کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کبھی ہنسنا کبھی رونا، یہ لذتیں کہاں تھی، اللہ کی معرفتیں کہاں تھی۔ بس اسی میں انسان آیا، اور آنے کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے بھیجنے والے یار کو یاد رکھا، کچھ لوگوں نے دنیا کی رنگریلیوں میں یار کو فراموش کر دیا۔ جیسے ماں کے شکم میں دن مکمل ہونے پر شکم مادر ڈھکیل کر دنیا کی طرف لے جاتا، لیکن بچے کو اچھا نہیں لگتا، ایسی دنیا کے اندر بھی جب اپنی مدت مکمل ہوتی ہے تو یہ دنیا ڈھکیل کر ہمیں قبر کی طرف لے جاتی ہے۔ قبر سے ڈر لگتا ہے، قبر میں وحشت ہے، قبر میں تاریکی ہے، قبر میں تنگی ہے، 2 گز زمین کی قبر ہے۔ دیکھیے، ضروری نہیں کہ جو دکھے وہ حقیقت بھی ہو۔ پہلی بات تو آدمی اتنا اندھا اتنا اندھا اتنا اندھا ہے کہ سب کو دیکھنے کا دعویٰ کرنے والا انسان کبھی اپنے آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جو انسان پوری زندگی کبھی آئینے کے بغیر اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے، اس کو اپنے دیکھنے پہ غرور کتنا ہے، یہ نہیں دکھتا، وہ نہیں دکھتا، وہ نہیں دکھتا۔ اگر ہر نہ دکھنے والی چیز کو انسان تو انکار کرتا جائے گا تو تجھے کبھی تیرا چہرہ بھی تو نہیں دکھتا۔ کیا کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جو آدمی اپنا آپ نہ دیکھ سکے اس کو کتنا گھمنڈ ہے اپنے دیکھنے پہ کہ جو نہیں دکھے گا میں نہیں مانوں گا، تو کیا تو اپنے چہرے کا بھی انکار کرے گا؟ آئینے میں تو نے عکس دیکھا، اپنا چہرہ کہاں دیکھا، چہرے کی حقیقت کہاں دیکھی؟
تو انسان تو بہت کچھ دیکھ نہیں سکتا، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تو اپنے شعور سے ادراک ضرور کر سکتا ہے۔ تو جیسے تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھتا ویسے تجھے قبر کی حقیقت نہیں دکھتی، لیکن تجھے آئینہ کبھی کبھی تیرے چہرے کے عکس کو دکھا دیتا ہے، ویسے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات کا آئینہ تجھے قبر کا عکس دکھاتی ہے۔ کیا ہے قبر؟ قربان جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ توجہ کریں، کس کی؟ میری آپ کی نہیں، اس مردے کی نظر جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور مردے کی نظر کہاں تک جاتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم قبرستان سے نکلتے ہو تو وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اگر مسجد کے باہر سے کوئی جا رہا ہے تو کیا میں قبر کی ان کے قدموں کی آہٹ سن سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو میرے جسم کے کان مسجد کے باہر کی آواز کو نہیں سن سکتے کسی کے قدموں کی، لیکن قبر والا، اس کا روح کا پنچھی جسم کے پنجرے سے جب آزاد ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب تک پنجرے میں رہے گا پنچھی تو اس کا اڑنا کتنا ہوگا، اور جب پنجرے سے باہر نکلے گا تو اس کی پرواز کتنی ہوگی۔ تو جیسے پنچھی محدود ہوتا ہے پنجرے کے اندر، ویسے روح محدود ہوتی ہے جسم کے اندر، اور جب موت آتی ہے تو یہ روح کا پنچھی اڑنے کے لیے جب باہر نکلتا ہے تو وہ پرواز کرتا ہے، اور جب پرواز کرتا ہے تو مومن کا فیض منقطع نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا فیض اور بڑھ جاتا ہے، اس کا فیضان بڑھ جاتا ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ بہت خوبصورت ہے، دیکھنے کو 2 گز زمین ہے۔ فرمایا گیا جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے، جیسے دنیا کے سامنے ماں کا پیٹ چھوٹا ہے ویسے قبر کے سامنے یہ دنیا چھوٹی۔ اب بتاؤ قبر کتنی بڑی ہوگی؟ یہ مومن کی قبر ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایمان والی موت مانگے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، ایمان پر، اسلام پر دنیا سے جاؤ، تو ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر کیا کہنے مومن کی قبر کے، اس میں حضور تشریف لائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ خوشا نصیب جو لوگ دنیا سے ایمان پر گئے، انہی میں ایک خوش نصیب ہمارے ساتھی حافظ و قاری ریاض الدین صاحب اشرفی، اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔